TV, Next International. برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ السلام علیکم ناظرین، آج آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم پاکستان جرنلسٹ یونٹی کے پروگرام میں، یا جو دعوت حلیم رکھی گئی ہے، اس میں پورے شہر سے چیدہ صحافی حضرات یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اس وقت میرے پاس موجود ہے سب سے سینئر صحافی، خاص طور پہ شو بزنس کے حوالے سے جناب اسلم محمود دہلوی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس یونٹی میں بھی اور آج کے پروگرام میں بھی۔ آپ ذرا بتائیں گے اس یونٹی کا مقصد کیا ہے اور یہ یونٹی کا اس کا مقاصد کیا ہیں؟ یونٹی کے مقاصد جو ہیں وہ بڑے نیک ہیں، اور تحسین بھائی نے اور اسرار بھائی نے اس کی جو بنیاد رکھی ہے کہ ہم اپنے صحافی بھائیوں کے لیے کچھ ان کی فلاح بہبود کے لیے کوئی ایسے اقدامات اٹھائیں جو اس سے پہلے نہیں اٹھائے گئے نا، ایک یکجا ہو گئے اس کام کو، ہم لوگ مل بانٹ کے اس کام کا بیڑا ہم نے اٹھایا ہے، اور مجھے لگتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو ہم بہت جلد کامیابی حاصل کر لیں گے اپنے مقاصد میں۔ اچھا، بہت سے سوالات یہ اٹھ رہے ہیں اسلم محمود دہلوی صاحب کہ ایسی بے شمار تنظیمیں بنی ہیں لیکن کوئی پریکٹیکل کوئی ورک نہیں کرتا، تو کیا آپ ممکن ہے کہ اب یہ تنظیم ہماری پریکٹیکل ورک کرے گی؟ انشاءاللہ تعالیٰ بہت امید ہے اللہ کی ذات سے۔ اس میں جو لوگ شامل ہیں وہ تمام وہ لوگ ہیں جو جینین ہیں، جو کام کرنا چاہتے ہیں مجھ سمیت۔ اچھا، آج کی اس تقریب کے حوالے سے کوئی خاص پیغام دینا چاہیں؟ بس پیغام یہی ہے کہ یہ ہماری کامیابی کی جانب پہلا قدم ہے ہمارا۔ آج جتنے لوگ ہیں کل اگلی کی تقریب میں زیادہ لوگ ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور یہ قافلہ بڑھتا چلا جائے گا، ہم اپنے کام میں اپنے مقاصد میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ انشاءاللہ العزیز۔ بہت شکریہ اسلم بھائی۔ یہ آج کا پروگرام اسی سلسلے کی ایک پہلی کڑی ہے پاکستان جرنلسٹ یونٹی کے حوالے سے۔ یہ پہلا پروگرام ہے ہمارا جو دعوت حلیم کے طور پہ رکھا گیا ہے۔ اس میں بے شمار صحافی حضرات موجود ہیں اور بھی حضرات موجود ہیں، اور شہر کے چیدہ اور بڑے جو نامور صحافی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جیسے جیسے ان سے رابطہ ہوتا جاتا ہے ہم آپ کی ان کی ملاقات کراتے جاتے ہیں۔ اس کی ناظرین، ہمارے ساتھ آج شہر کی بڑی ممتاز شخصیت جناب سلیم حیدر صاحب موجود ہیں۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج وہ اس پروگرام میں تشریف لے کر آئیں۔ میں چاہوں گا کہ پاکستان جرنلسٹ یونٹی کے حوالے سے کچھ الفاظ ادا کرنا چاہیں تو۔ پاکستان جرنلسٹ یونٹی جو ہے اس نے ایک بڑا یہ جو ہے کامیاب فنکشن رکھا ہے، جہاں میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے خاص طور سے وہ صحافی، میں تو یوں کہتا ہوں کہ جو بڑے فورمز کے اوپر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، لیکن یونٹی جرنلسٹ یونٹی نے ان کو یکجا کیا ہے، اور یوٹیوبرز بڑی تعداد کے اندر، اور جو لوگ اب کوشش کر رہے ہیں کہ وہ، کیونکہ آج کے دور میں جو ہمارے دور میں ٹیکسٹ میڈیا تھا، پھر وہ الیکٹرانک میڈیا ہوا، اور اب جو ہے سارا سوشل میڈیا ہو گیا، تو وہ جس طریقے سے سوشل میڈیا میں آپ لوگ آ کے اور کام کر رہے ہیں، تو اس کو ان کو یکجا کیا ہے اور ایک بڑا کامیاب پروگرام کیا ہے، اور یہ ہمارا مذہبی دینی وہ بھی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ جو ہے وہ ایک ثقافتی بھی ہمارا مرکز بن گیا ہے، تو میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ آپ نے نام سے ظاہر ہے کہ پاکستان جرنلسٹ یونٹی، تو اس یونٹی کے حوالے سے جو پورے ملک کو ضرورت ہے اس وقت، یہ جو پورے ملک کو ضرورت ہے جس یونٹی کی، تو یونٹی کے حوالے سے کوئی دو چار الفاظ۔ دیکھیے، یونٹی تو ظاہر ہے کہ برکت ہوتی ہے، یونٹی میں اتحاد میں برکت ہے، تو پورے ملک کے لیے اتحاد کی ضرورت ہے۔ ابھی پاکستان کے اندر کچھ علاقوں میں اور کچھ حوالوں سے جو ہے وہ تھوڑی سی کنفیوژن موجود ہے، تو جس پلیٹ فارم سے بھی ہو یونٹی کا پیغام جانا چاہیے، اور جس کی پاکستان کو شاید بہت زیادہ ضرورت۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ تشریف لے کر آئے ہمارے لیے، ہماری اطلاع بتائیے۔ پاکستان جرنلسٹ یونٹی کے حوالے سے جیسے کہ پتہ ہے آپ کو، آج ہمارا یہ پروگرام ہے دعوت حلیم کا۔ آج میرے ساتھ کھڑے ہوئے پاکستان یونٹی جرنلسٹ کے جناب صدر اسرار رحیمی صاحب۔ اسرار رحیمی صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ نے یہ پروگرام ترتیب دیا ہے، اس میں کتنے جان لگی، آپ کی کتنی محنت لگی، اور کیا اس سے توقع کر رہے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو سر میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ یہاں تشریف لائے، بلکہ آپ ہماری اس تنظیم کے روح رواں اور الحمدللہ نائب صدر بھی ہیں، آپ سینئر صحافیوں میں ہیں، تو آپ کا بہت شکریہ تشریف لائے، اور بلکہ پورے ہفتے آپ جو ہے ہمارے ساتھ ایکٹیو رہے. دوسرا، صحافیوں کے حوالے سے جو آپ نے سوال کیا، تو انشاءاللہ یہ آپ دیکھیں گے کراچی میں، سندھ میں، پورے پاکستان میں، کہ ہم جس طرح ورک کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس ورک کو عملی جامہ بنائیں گے، اور تمام احباب دیکھیں گے کہ ہم کس انداز میں اپنے صحافی بھائیوں کی، ان کے بچوں کی، ان کی فیملی کے لیے ورک کرتے ہیں، عملی کام کرتے ہوئے. کیونکہ اس وقت آپ دیکھیں کہ ایک بہت بڑا کراؤڈ ہے، اور سینئر صحافیوں پر مشتمل ہے، ادیبوں پر مشتمل ہے، پروفیسر یہاں موجود، ڈاکٹرز موجود، سیاسی سماجی احباب یہاں موجود، تو ان کی محبتیں ہمارے چار جان لگا رہے ہیں. یہ سر صاحب آپ کی بڑی محنت اس میں شامل ہے، ہم تو آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن آپ کا جو موٹیو ہے کہ ان کی صحافیوں کی فیملیز کو، صحافیوں کے خاندان کو، ان کو صحافیوں کو پرسنلی آپ بینیفٹ دیں گے اور ان کے لیے عملی قدم کریں گے، تو اس میں آپ کے حد تک کامیاب اب تک نظر آ رہے ہیں. جی الحمدللہ، یونٹی بننے سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو ادارہ بیت المال خدمت خلق کراچی کی جانب سے جو ہمارے ساتھ مرج ہے اور صحافیوں کی فلاح بہبود کے لیے کام کرتی ہے، تو اس کے بننے سے پہلے ہی ہم لوگ جو ہے صحافیوں کی ہیلپ اور مدد کرتے رہیں. اب کیونکہ یہ ذمہ داری ہمارے کانوں پہ 100% آ گئی ہے، تو انشاءاللہ زیادہ کام کریں گے. بہت بہت شکریہ اسرار صاحب، آپ کا بہت نوازی، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اور آپ کے دین دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. یہ اسرار رحیمی صاحب تھے، ہمارے پریزیڈنٹ تھے ہمارے کراچی یونٹی جرنلسٹ کے. میں آپ دعوت دوں گا، میرے سامنے مجھے نظر آ رہے ہیں جناب اسلم پرویز صاحب، ایک سینئر صحافی ہیں. السلام علیکم سر. السلام علیکم. سر کیسے ہیں؟ جی سر آپ کی شخصیت ایسی ہے جو ہر محفل میں ہر جگہ. دعائیں چاہیے. سب سے پہلے تو میں اپنا تعارف دے دوں گا. آئی ایم سید اسلم پرویز، میں سینئر جرنلسٹ ہوں اور میڈیا پرسن ہوں، اور جو آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ میرے پروگرام ہوتے ہیں میرے بہت سارے چینل پہ، بہت سارے الحمدللہ. بس یہ سمجھ لیں کہ وجہ یہ نظر یوں آتا ہوں کہ 50-55 سال کی میری مسابقت ہے شہر کراچی میں جرنلزم کے حوالے سے، اور بہت اچھی شخصیات کے ساتھ کام کیا، جس میں حکیم محمد سعید صاحب بھی ہیں، 15 سال گزارے. محمد صلاح الدین صاحب کا نام لوں گا اس لیے کہ وہ بھی ایک بہت بڑی جرنلسٹ ہے. ان کے ساتھ میں نے جسارت و اکبر رسالے میں نے 4 سے 5 سال پی ٹی وی تبصرہ لکھا ہے، صرف اونلی فار پی ٹی وی ان پاکستان، کوئی دوسرے چینل نہیں. تو میرے لیے بڑا اعزاز ہے کہ میں نے ایسے لوگوں کے ساتھ کیا، اور ابھی ماشاءاللہ میرے ساتھ بہت اچھے لوگ کا ایک گھیرا ہے میرے ارد گرد، تو اس لیے میں اس گھیرے سے باہر نہیں نکل سکتا. نہیں، جب آپ کسی تقریب میں نظر آتے ہیں، اس تقریب میں 4 چاند لگ رہے ہوتے ہیں سر، اور آپ کو دیکھ کے بڑی دل خوش محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں اور ہم وقت موجود ہوتے ہیں. آج کی یہ تقریب ہمارے پاکستان جرنلسٹ یونٹی کے حوالے سے ہے، تو اس حوالے سے کچھ 2-4 الفاظ. میں یہ کہنا چاہوں گا، یہ جو یونٹی ہے، میں چاہتا ہوں اس طرح کی جتنی بھی یونٹی ہے نا وہ یکجا ہو جائے. یہ جو بکھرے ہوئے ہیں نا، اس میں ہاں وہ ایک پلیٹ فارم پہ آ جائے. میں ایک نام دیکھنا چاہ رہا ہوں اس کراچی میں، ایک نام دیکھنا چاہ رہا ہوں. حال ہی میں بڑی خواہش ہے کہ ایک نام ہو، چھوٹی بڑی جتنی بھی سب ختم ہو جائے اور ایک جگہ منجمد ہو جائے. بہت شکریہ اسلم پرویز صاحب. اسلم پرویز صاحب بہت سینئر صحافی ہیں ہمارے، اور اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے اور عزت سے نوازے. ان کو بہت ہم وقت رہتے ہیں اور ہر جگہ چاقو چوبند رہتے ہیں. ناظرین، میرے ساتھ ایک اور شخصیت مجھے نظر آ رہی ہے جو میرے ساتھ ہمیشہ ٹی وی اسکرین پہ بھی آپ نے بے شمار دفعہ دیکھا ہوگا، مختلف ٹی وی چینلز پہ ان کو بے بار دیکھا ہوگا، اور آج کے اس پروگرام میں بھی موجود ہیں. ندا شیخ، کیسی ہیں ندا؟ السلام علیکم. الحمدللہ. وعلیکم السلام. ندا، آپ مجھے وقتاً فوقتاً بہت سارے پروگراموں میں نظر آتی رہتی ہیں. آپ کی ایکٹیویٹی کیسے آپ مینیج کرتی ہو کہ اسکرین پہ بھی بیٹھی ہوتی ہے اور تقریبات پہ بھی ہوتی ہو؟ دیکھیں، یہ تو صحافت کا جو ہے وہ ایک حصہ ہوتا ہے کہ وقت پہ اور جگہ پہ اور اہم مقامات میں جا کے جو ہے وہ اپنی شرکت کو جو ہے وہ پیش کرنا. کیونکہ بات یہ ہے کہ جو ایک صحافی کی جو ایک ذمہ داریاں ہیں، ان میں سے بھی یہ ایک چھوٹی سی ذمہ داری ہے. اور یہاں پہ جتنے بھی صحافی حضرات ہیں اور جو بہنیں ہیں یہاں پہ موجود ہیں، اور بہت ہی پیارا یہ دعوت حلیم کا یہاں پہ پروگرام جو ہے انعقاد کیا گیا ہے، اور بہت ہی رنگا رنگ تقریب ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اس طریقے کے جو پروگرامز ہیں وہ آگے بھی ہونے چاہیے. ہونے چاہیے ایسے پروگرام وقتاً ہونے چاہیے تاکہ آپ مصروف رہیں. نہیں، ہم تو دیکھیں مصروف رہتے ہی ہیں، مگر اس طریقے کی جو پروگرامز ہوتی ہیں وہ اپنے آپ میں یہ بات ثابت کرتی ہے کہ صحافت جو ہے وہ ایک بہت ہی مضبوط تنظیم ہے، ایک بہت ہی مضبوط جو ہے وہ ایک یہ شاخ ہے جس کو کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا ہے. بہت شکریہ ندا، آپ تشریف لے کر آئے ہمارے اس پروگرام میں اور موجود ہیں. آپ انجوائے کریں. لائٹ تھوڑی پرے کرنا تھا، لینس میں کر
हाथ आ रहे भाई 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 थोड़ा साइड पे दिखा अब क्या हाल है मेरी से हम हल्का राइट सुनो 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 वेट इधर ही आ शहजाद बट सर बनाइए आए ना यार आप पिनाए ना यार वो पीछे बहुत हम दे रहे अच्छी भाई मैं भी आ रहा हूँ थोड़ी जगह दे दे यार जरा ये भाई अच्छी भाई भी नहीं चला पाएंगे तो सोचना चाहिए वरना अपने अंजाम से डरना चाहिए ऐसे कह दो सौदा की तकरीब हाँ हमारा अकीदा हमारा ईमान का हिस्सा है लेकिन तकरीब के मामले को बना दिया गया क्या कहेंगे सर ये वही लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को कभी तस्लीम नहीं किया दिल से ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान को काफिरिस्तान कहते थे ये वही लोग हैं जो कायद आज़म को काफिर आज़म कहते थे मैं समझता हूँ कि शौदा का क्या कसूर है आज शौदा कल एक माँ का मैं सुन रहा था वो कह रही थी मेरी सारी जायदाद ले लो मेरी दौलत ले लो मौलाना साहब अपना बेटा है ना सरहद पे भेज दो तो ये सब तो मज़े में इनको क्या है यार जिसके घरों के दो बाप भी गया बेटा भी गया मैं समझता हूँ सही है शौदा की हुर्मत अपनी जगह है उनके सदक़े से ये सर पाकिस्तान है उनके सदक़े से उनका भी हक है राइट है हम समझते हैं कि सियासत करें राय का हक भी है सबको दें लेकिन वो जो एक हमारा मिजाज होना चाहिए अखलाकियात का वो बरकरार रखना चाहिए सब करें सबका हक है जमहूरियत है डेमोक्रेसी है सबको अपना दिल की बात कहने की इजाज़त है लेकिन किसी की दिल आज़ारी ना हो शौदा का खून बहुत कीमती खून है हम तो शौदा का खून जब से शामिल करते हैं जब पाकिस्तान बना था जब 22 लाख जानों ने कुर्बानी दी थी ये पाकिस्तान बना था ना उसके बाद से लेकर अब तक शहादतें हैं ले लें कभी कलअदम तंजीमें दहशतगर्द तंजीमें बम धमाके दहशत प्रोफेसर डॉक्टर इंजीनियर बच्चे कोई महफूज नहीं तो ये सब शौदा ही है ना ये शौदाए पाकिस्तान है जिन्होंने पाकिस्तान की हुर्मत पे पाकिस्तान के बचाने के लिए अपनी जान के नजराने पेश किए मैं समझता हूँ कि हम सबको ख्याल रखना है उनकी खून की हुर्मत का भी अल्लाह ताला इस पाकिस्तान को आबाद रखे ये एक नेमत है इसका शुक्र अदा करो हर हाल में शुक्र अदा करो ये सब वक्त निकल जाए चीजें हटा दी हैं हमारे यहाँ शरण जायज नहीं है शबी बनाना और उनके नामों जिस रब ने अपने महबूब का साया ना बनाया हो और